کو ملاوٹ کو ہٹا کر چیز کو ایک ہی کرنا، تو نفی ہٹانا، ایک کرنا، اس بات توحید میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، تبھی جا کر توحید صحیح ہوتی۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو توحید کی تعریف یا ڈیفینیشن بیان کیا ہے وہ یہ الفاظ ہیں: افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، اللہ کو ایک کرنا، توحید یعنی ایک کرنا، افراد اللہ بالعبادہ، عبادت سے اللہ کو ایک کرنا۔ کیا مطلب؟ عبادت کے ذریعے اللہ کو ایک کرنا، مطلب عبادت جتنی ہے، جتنی قسم کی عبادت ہے، وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا، اللہ کی تنہا عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، چاہے محبت میں ہو یا عبادت کی جتنی قسم، محبت، تعظیم، رغبت و رہبت، ہر چیز کے ساتھ۔ تو یہ ایک معنی۔ بعض علماء نے دوسرا ایک معنی بھی بیان کیا ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے سارے کام خالص کرنا، سارے عباد جتنے ہیں، بندوں کے سارے کام خالص ایک اللہ کے لیے کرنا، یہ ہے توحید کی تعریف جو بعض اہل علم نے بھی بیان کی۔ لیکن کتاب میں یہ جو عبارت ہے اس کی تشریح میں نے کی کہ وہ افراد اللہ بالعبادہ، عبادت کے ذریعے اللہ کو ایک کرنا۔ بعض دوسرے علماء نے کیا کہا کہ افعال العباد کو بندہ اپنے سارے کاموں کو، جیسے بندے کے کام کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسجد بناتا ہے، ایک کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے مختلف قسم کے، لسانی، قولی، ظاہری، باطنی، تو سارے اعمال کو ایک اللہ کے لیے کرنا، اس میں کسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی عمل میں۔ یہ ہے توحید کی تعریف۔ اچھا، یہاں یہ جو تعریف بیان کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ توحید کی اس قسم کی تعریف ہے جس قسم کو دے کر، جس توحید کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے رسولوں کو بھیجا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں مراد توحید العبادہ ہے یا توحید الوہیت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت، اور دوسری ہے توحید الوہیت، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک جاننا، توحید الوہیت الہ ہونے میں، معبود ہونے میں اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ ہی ایک معبود ہے۔ توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں، صفات کے ذریعے اللہ کو ایک سمجھنا۔ اور ایک بڑی اچھی تعریف ہے اس کی توحید ربوبیت، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، افراد اللہ بافعالہ، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ ربوبیت۔ کیسے اللہ کے کام؟ بارش برسانا، پیدا کرنا، زندہ کرنا، موت و حیات، نفع و نقصان، رزق وغیرہ، شفا، اور جتنے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں ان میں وہ تنہا ہے۔ اور رب، ربوبیت رب سے نکلا ہے۔ رب کے 3 معنی عربی زبان میں استعمال ہوئے ہیں، ایک معنی خالق ہے رب کا معنی، اور دوسرا معنی ہے مالک، اور تیسرا معنی ہے مدبر یا مربی، تربیت کرنے والا یا کائنات کا نظام چلانے والا۔ یہ رب، اور بڑا اچھا یہ نام ہے۔ اور قرآن کی آیتوں پر اگر ہم غور کریں تو انبیاء نے اکثر اپنی دعاؤں میں اسی اللہ کے نام کو استعمال کیا ہے۔ جیسے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا فرمایا ربی زدنی علما، رب، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما، والدین کے لیے بھی رب کر، رب ارحمہما کما ربیانی، رب ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، لا الہ الا هو، اس کے علاوہ کوئی اور سچا معبود نہیں ہے، سچا معبود اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، پہلی سورہ ہے قرآن میں، آخری سورہ میں قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو قل اعوذ برب الناس، رب الناس اللہ تعالیٰ رب ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ دوسری توحید الوہیت، اور وہی مراد ہے یہاں پر صدیق نے جب کہا، بلکہ قرآن و حدیث کی عربی کتابوں میں جب بھی آپ دیکھیں توحید کی فضیلت، جیسے فضل التوحید، کتاب التوحید میں ایک چیپٹر ہے، صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، جانتے ہیں آپ، کتاب التوحید، اس میں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے باب فضل التوحید، توحید کی فضیلت کا بیان۔ تو وہاں توحید سے کون سی
توحید مراد ہے، یہ دوسری قسم جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، یا بعض علماء نے توحید العبادت کہا ہے، یعنی اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرنا، یا عبادت ایک اللہ کی کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو کسی قسم کی عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ اس کی دلیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں، اور سورہ ناس آخری آیت آخری سورہ میں الہ الناس، لوگوں کا معبود، یعنی جو رب ہے وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، اللہ ہی سارے لوگوں کا معبود ہے، یہ الہ الناس سے پتا چلا اور وہی اس کی دلیل بھی ہے۔ اور بھی قرآن میں بیچ میں بہت ساری آیتوں میں ربوبیت اور الوہیت کی دلیلیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء اسم کی جمع ہے، صفات صفت کی جمع ہے۔ اسماء یعنی نیم، صفات یعنی پتہ نہیں انگلش میں صحیح کوالٹیز یعنی ایٹریبیوٹس، جی ایٹریبیوٹس، ایٹریبیوٹس، جی یہ صفات کا مطلب اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور اس کے صفات میں اللہ کو ایک جاننا۔ توحید اسماء و صفات یعنی جتنے اللہ تعالیٰ کے نام کتاب و سنت میں آئے ہیں اور جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب و سنت میں آئی ہیں، ان ناموں اور صفات کو ایک اللہ کے لیے خاص کرنا۔ ان ناموں اور صفات میں اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو نام ثابت کیے ہیں ہم وہ نام ثابت کریں گے۔ یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے، سمیع، علیم، غفور، ٹھیک ہے، یہ سارے نام۔ اور جن ناموں کی نفی، جن صفات کی نفی کی گئی ہے ان صفات کی ہم نفی کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نفی ہے، تو ہم بھی کہیں نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، نہ اس کو کسی سے جنا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، تو نیند اور اونگ کی نفی کی گئی ہے، تو ہم بھی جو ہے نفی کریں گے۔ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نفی کی ہے تو ہم بھی اللہ کی ذات سے ان صفات کی نفی کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے آتا نہیں ہے، کھانے کی اس نے نفی کی ہے۔ اس طریقے سے نفی جہاں ہے ہم نفی کریں گے، جہاں اس بات ہے جو چیزیں اللہ کے لیے صفات ثابت کی گئی ہیں کتاب و سنت میں ہم بھی اس کو ثابت کریں گے۔ اور یہاں ایک فائدے کی بات یہ ہے، اگر ہم قرآن میں غور کریں تو اس بات مفصل ہے، نفی مجمل ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اس بات مفصل ہے، کیا مطلب اس بات مفصل؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفات ثابت کی ہیں اس کی تفسیر ہے۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں، اللہ یہ کرتا، اللہ وہ کرتا، اللہ دیکھتا ہے، اللہ پیدا کرتا، اللہ بخشتا ہے، اللہ کی صفات جو اللہ نے ثابت کی ہے تفصیل ہے اس کی، آپ قرآن میں پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، حتیٰ کہ حدیثوں میں بھی نبی علیہ السلام نے جن صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا ہے۔ لیکن جہاں نفی ہے مجمل ہے، مختصر ہے نفی، اور یہی تعریف کا طریقہ ہے۔ نفی یعنی مجمل ہے۔ آپ دیکھیں کچھ مخصوص آیتیں ہیں جہاں جو ہے نفی ہم کو ملتی ہے، جیسا کہ میں نے بھی کچھ آیتیں کوٹ کی ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک، ٹھیک ہے، اونگ اور نیند کی نفی ہو رہی ہے۔ ولا یطعم، کھانا نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ، اللہ کو کھانا، اللہ کھانا نہیں کھاتا، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے لوگوں کو، خود کھاتا نہیں ہے، یہاں کھانے کی نفی ہو رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد میں جو ہے دو چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہاں نفی۔ اس طریقے سے نفی مجمل ہے، اور یہی تعریف ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی کی تعریف کرنی ہو تو اس کی خوبیاں زیادہ آپ بیان کریں گے، اس کی اچھائیاں زیادہ بیان کریں گے، اور جو اس کی ذات سے نفی کریں گے کہ آپ بخیل نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، ویسے نہیں ہیں، وہ مختصر کریں گے۔ اگر آپ نفی تفصیل سے کر دیں تو یہ اس کی تعریف نہیں بلکہ مذمت ہوگی، اور سامنے والا جو ہے ناراض اور غضبناک ہو سکتا ہے۔ تو توحید اسماء و صفات میں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے اللہ کے لیے صفات، وہاں ہم ثابت کریں گے، اور جو نفی کی گئی ہے ہم بھی اس کی نفی کریں گے۔ اور اس میں چار باتوں کا خیال کریں گے۔ نمبر ایک، تحریف نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا جو عربی زبان میں کلام مجید میں نام آئے ہیں، عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے، جیسے ید یعنی ہاتھ، تو ہاتھ کہتے ہیں عربی میں، ید یعنی ہاتھ، اس کو قوت نہیں کہتے، تو ہم وہی استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے ولا تعطیل، انکار نہیں کریں گے کہ بعض ناموں کو ہم نے مانا، بعض ناموں کا انکار کیا، یا بعض صفات کو مانا، جیسے کہ بھئی 7 صفات کو ہم مانتے ہیں، بھئی یہ عقل میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ 7 صفات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، جیسے کہ قدرت رکھنا یا علم رکھنا یا پیدا کرنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہاتھ ہے، اترتا ہے اللہ تعالیٰ، ہنستا ہے وغیرہ، جو بہت ساری صفات ہیں وہ عقل میں نہیں بیٹھ رہی ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی، تو انکار کرنا، تو یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ نہ معنی بدلیں گے نام یا صفت کا،
اور نہ انکار کریں گے اور نہ کسی صفت کی کیفیت بیان کریں گے کیفیت اور نہ کسی صفت کی نعوذ باللہ مثال دیں گے. تو ان چار چیزوں سے بچتے ہوئے تحریف و تعطیل تکیف و تمثیل ان چار چیزوں سے بچتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفات ایز اٹ از جیسے اس نے اپنے لیے ثابت کیا ہے ویسے ہم ثابت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمان دنیا پر جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی رہتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے تو ہم بھی کہیں گے اترتا ہے. ینزلو جیسا کہ سلف نے کہا نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ سبحانہ وتعالی. حقیقت میں اللہ تعالیٰ اترتا ہے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست بات ہے جس پر کتابیں علماء نے لکھی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صفت کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا. مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے, وہ امام دارالہجرہ کے نام سے مشہور ہیں. ایک شخص ایک بدعتی آیا ان کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ عرش پر مستوی ہے, تو کیف الاستواء, اس نے پوچھا کہ اللہ کیسے مستوی ہے عرش پر. استوا کا معنی بلند ہوا ہے عربی زبان, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ کیسے اللہ عرش پر مستوی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, وہ قاعدہ علماء نے اس کو بنا دیا. قاعدہ عقیدے کے ابواب میں اس کو بڑا زبردست صفات میں قاعدہ بنایا گیا. کیا ہے وہ؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. کہا استواء تو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, قرآن سے ہم کو معلوم ہے. والکیف مجہول, کیفیت اس کی اللہ کیسے مستوی ہے عرش پر یہ ہم کو نہیں بتایا گیا ہے, ہم کو نہیں بتایا گیا ہے. اور ایسی چیز جو ہم کو نہ بتائی گئی ہو اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اس کے بعد کہا کہ اس بدعتی کو یہاں سے نکالو, اور مسجد سے اس کو نکال دیا گیا تھا. اس کو جو ہے علماء نے قاعدہ بنا دیا ہے. ہر صفات اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمان دنیا پر, ہم کو معلوم ہے حدیث, ٹھیک ہے. کیسے اترتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے, سوال کرنا جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہوگی. اللہ سنتا ہے ہم کو معلوم ہے, اللہ دیکھتا ہے ہم کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم کو معلوم ہے. ایسے تمام صفات پر یہی چیز فٹ کی گئی ہے قاعدہ کہ صفات تو ہمیں بتا دی گئی ہیں, ہم ان پر ایمان لائیں جیسے بتائی گئی ہیں, اور جو اس کا معنی اردو زبانوں میں یا دوسری زبانوں میں پایا جاتا ہے. کیفیات مجہول ہم سے ہیں, ہم کو نہیں بتائی گئی ہے کیفیات, چنانچہ اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے. اس کے بعد آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِي أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ. اور یہ توحید یعنی توحید الوہیت مراد, ٹھیک ہے. توحید الوہیت ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ تمام پیغمبروں کا دین ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ان پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. جیسا کہ قرآن سے بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک امت کی طرف مبعوث فرمایا ہے, ہر امت کی طرف عفوا ایک نبی کو بھیجا ہے اللہ نے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں ایک رسول, سورہ نحل کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو یہ آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36. اس کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام پیغمبروں کو جو دین دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ یہی توحید ہے, توحید الوہیہ, توحید عبادہ, ایک اللہ کی عبادت کرنا. جیسے کہ اور ایک آیت سے تو اور واضح سمجھ میں آتا ہے, سورہ انبیاء کی آیت ہے آیت نمبر 25. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. آپ سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی کی گئی کہ اللہ کے سوا, اللہ یہی وحی کی گئی لا الہ الا انا, کہ حقیقت میں میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, تعبدون, تو تم میری ہی عبادت کرو. یہ آیت بھی دلیل ہے کہ تمام پیغمبروں کا دین توحید تھا. فاولہم, اب ان رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے اور سب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے. اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے اور اجماع امت سے ہے. قرآن سے اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 163 اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, بے شک